بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذوالحج کے پہلے جمعے کے دن ہے۔ جس گھر میں یہ سورہ 7 بار پڑھی جائے گی وہ گھر انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر کے بچے بھی امیر ہو جائیں گے، کیونکہ آج کا جو عمل ہے بہت ہی بڑا پاورفل عمل لے کر آپ بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ سورہ جس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں پڑے گا، نہیں آئے گا، نہیں تو وہ گھر والے کبھی پریشان ہوں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میرے دوستوں، آج ذوالحج کے پہلے جمعے کے دن صرف اور صرف آپ کو یہ سورہ مبارک 7 بار پڑھنی ہے۔ وہ اس طریقے سے پڑھنی ہے جو ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے، اس طریقے کے مطابق آپ نے اس سورہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرا رب العزت آپ کی غربت اور تنگ دستی کو ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کر دے گا۔ اگر یہ چند منٹ نکال کے آپ نے دن کے اندر چند منٹ نکال کے اس سورہ کو لازماً پڑھنا اور ضرور پڑھنا، ہم بتائیں گے اس طریقے کے مطابق۔ تو یہ چھوٹی سی سورہ ہے کہ یہ سورہ پڑھنے والے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ جس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے اس گھر میں غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یہ سورہ مبارک ہیں جو یہ اس سورہ کو رزق کی سورہ کہی جاتی ہے، رزق میں برکت ڈالنے کی صورت کہی جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں، آپ بھی اس دن کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ دن بار بار آپ کو نہیں ملتا ہے۔ تو آج جو پہلا عشرہ ہے ذوالحج کا، اس عشرے کا پہلا جمعہ ہے۔ اس جمعے کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، جیسے کہ دنوں کی فضیلت ہوتی ہے، مہینوں کی بھی فضیلت ہوتی ہے، اس طریقے سے آج جو جمعۃ المبارک ذوالحج کا پہلے عشرے کا جمعۃ المبارک ہے، اس دن کے اندر یہ سورہ جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بھی امیر بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس سورہ مبارک کو آپ نے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، کامل یقین کے ساتھ اس سورہ مبارک کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ اپنی آنکھوں سے اس کا کرشمنا دیکھیں گے اور معجزہ دیکھیں گے، خود دیکھ لینا۔ تو یہ چند منٹ نکال کے میرے دوستوں اور میرے بہنوں اس سورہ کو بھی آپ پڑھ لینا۔ اگر آپ کے گھر میں ایک آپ کا فرزند پڑھ لیتا ہے، یا آپ کا ایک گھر کا یعنی کہ بندہ پڑھ لیتا ہے، یا اپنے گھر والے سارے اس سورہ کو پڑھ لینا آج کے دن، تو یہ جو پڑھ لیتا ہے اس گھر کے اندر کبھی بھی مشکلات اور پریشانی نہیں آتی ہے۔ اس گھر میں یعنی کہ گھر میں رزق کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرا رب العزت خود ہی قرآن میں فرمایا ہے کہ اس سورہ کو پڑھنے والا وہ کبھی غربت میں نہیں آئے گا، نہیں وہ کبھی تنگ ہوگا، نہیں کسی کا محتاج بنے گا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں، یہ چھوٹی سی تسبیح ہے، یہ چھوٹی سی سورہ ہے، آپ کو پڑھنی ہے۔ وہ طریقہ آپ بھی نوٹ فرما لیں، ہم بتاتے ہیں اس طریقے کے مطابق آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تو آپ نے جب یہ سورہ مبارک پڑھ لیں، یعنی کہ پڑھنے سے پہلے یا پڑھنے کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے آپ نے 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، یعنی کہ وہ کس طریقے سے پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ میں بتائیں گے، یا اس ویڈیو کے اندر ہم بتا دیں گے آپ کو کس طریقے سے اس سورہ کو پڑھنا ہے اور کس چیزوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے اور آپ نے ذہن میں کون چیزوں کو رکھنا ہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں، یہ چھوٹی سی سورہ مبارک ہے، یعنی کہ یہ چھوٹی سی سورہ ہے لیکن اس کی فضیلت ہے جو بڑی ہے۔ رب العزت خود نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جس گھر کے اندر یہ سورہ مبارک پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ انشاءاللہ تعالی اس کا 7 خاندان بھی یعنی کہ امیر اور ترین بنتے رہے گا، کیونکہ اس گھر کے کبھی فقر و فاقے میں وہ گھر نہیں پائے گا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں، یہ عمل ہے، عمل کرنے کا طریقہ آپ بھی نوٹ فرما لیں۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ استغفار پڑھنا ہے، استغفار آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کیسا پڑھنا ہے۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ لیں، ایک تسبیح کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے
استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ استغفر اللہ آپ نے پڑھ لیا تو وظائف کرنے سے پہلے یا بعد میں یا اول یا آخر میں آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو وہ درود شریف آپ نے 7 بار درود ابراہیم پڑھیں تو اس کی فضیلت بہت بڑی ہے، کیونکہ وہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ ہر ایک بندے کو، ہر ایک میری بہن کو، میرے بھائی کو یہ یاد ہوتی ہے، ذہن میں ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے درود ابراہیم 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام آپ کو وہ بھی پڑھنا ہے۔ وہ کتنے مقدار میں پڑھنا ہے، کتنے تعداد میں پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، تو یہ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا یہ نام ہے جو یا باسطو یا باسطو یا باسطو، اس کو آپ نے 141 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آپ نے یا باسطو 141 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے یعنی کہ آپ کی جو بھی ذہن میں ہے آپ نے دل میں اور ذہن میں رکھنی ہے، اپنی حاجات ہے، اپنی ضرورت ہے، وہ آپ نے دل اور ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ سورہ مبارک ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارک جس گھر میں، وہ بھی جمعۃ المبارک اور آج ذوالحج کا جمعۃ المبارک ہے، یہ بہت بڑا برکت والا دن ہے بھائیو، بہت بڑا برکت والا دن ہے۔ یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملے گا۔ تو آپ نے سورۃ پڑھنی ہے، وہ کون سی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس سے پہلے ایک ہم آپ کو حدیث سے پاک بتا دیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بھی بندہ، کوئی بھی بندہ اس سورہ کو دن اور رات میں پڑھتا ہے، تو آج کا دن ہے جو یہ ذوالحج کا جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ بہت ہی بڑا برکت والا دن ہے۔ آج کا جو عشرہ، پہلا عشرہ ہے، جو اس عشرے کے اندر جو بھی بندہ اس یعنی کہ سورہ کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس گھر کے اندر رزق کا خزانہ کھول دیتا ہے، بارش برساتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور میری بہنوں، یہ آپ بھی موقع ضائع نہیں کرنا، یہ موقع بار بار آپ کو نہیں ملے گا۔ تو آج کا دن گزر جائے گا، لیکن یہ آپ کی زندگی میں پھر آئے گا، تو آپ کو موقع ملے یا نہ ملے۔ تو آج کے دن یہ سورہ مبارک کو لازماً پڑھنا ہے۔ تو سورہ مبارک، یہ سورہ مبارک ہے کہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے یعنی کہ پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ جمعۃ المبارک کے یعنی کہ جمعۃ المبارک نماز کے بعد، جمعہ نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ خواتین حضرات کے اوپر جمعۃ المبارک تو ویسے بھی فرض نہیں ہے، تو خواتین حضرات آپ نے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی کرنا ہے تو آپ نے جمعۃ المبارک نماز ادا کر کے اس کے بعد آپ نے یہ سورہ مبارک پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے یعنی کہ جمعۃ المبارک کی نماز ادا کر لی، اس کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن پاک کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الواقعہ ہے، جو 3 رکوع والی سورہ مبارک ہے۔ یہ چھوٹی سی سورہ ہے، اس کو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر اپنی حاجات اور اپنی ضرورت اپنے دل اور ذہن میں لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ جو بھی دعا مانگیں گے، میرا رب العزت آپ کی وہ فوری دعا کو قبول کرے گا، اور آپ کی وہ حاجات بھی انشاءاللہ تعالی فوراً پوری ہو جائے گی۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں، اس عمل کو، اس سورہ مبارک کو آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر بھی آخر میں جو اول میں پڑھا تھا درود ابراہیم، وہ آخر میں درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اور رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ واسطہ دے کر رب العزت کو فرمائیں، یا اللہ میری جو بھی فکر و فاقہ ہے، پریشانی ہے، اس کو ختم کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔